اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوان دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا موٹیویشنل زون میں ایک سیکھنے اور سکھانے کا پروسیس چل رہا ہے، تو اس میں آج ہم بات کریں گے اتحاد کی، یونٹی کی۔ آپ دیکھیں کہ آج جتنی ضرورت اس ایک لفظ کی ہے نا، جتنی اس وقت ہمارے انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ معاشرے کو اس یونٹی کی ضرورت ہے، میرا خیال ہے کہ آج سے پہلے شاید کبھی نہیں تھی۔ تو اتحاد کے بارے میں آپ اس کا ایک لاہ عمل بنانے کے لیے، اتحاد قائم رکھنے کے لیے، اگر ہم اس چیز کا مشاہدہ، اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری چیزوں میں قدرت کی ایسی بے شمار نشانیاں ہیں جو ہمیں واضح کرتی ہیں کہ اگر آپ ایک کام اتحاد کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ اتنی جلدی سے وہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے ایک بڑی خوبصورت، دیکھیں آپ شہد ہے، شہد آپ نے کبھی سوچا کہ وہ جو شہد کی مکھیاں ہیں وہ اس شہد کو کیسے اکٹھا کرتی ہیں؟ ایک آدھا کلو شہد کو تیار کرنے کے لیے کم از کم شہد کی مکھیوں کو 3.5 لاکھ میل ٹریول کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنا ہیوج ڈسٹینس مختلف جگہوں سے پھولوں میں سے شہد کی کلیکشن کرنا، not a single we cannot perform this work۔ ایک تنہا اکیلی مکھی جو ہے وہ اس کام کو سر انجام نہیں دے سکتی، لیکن جب وہی کام لاکھوں مکھیاں مل کر کرتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ پھر وہ چیز جو اللہ پاک ان سے وہ کام کروانا چاہتے ہیں، وہی کام جو ہے وہ گھنٹوں میں اور مہینوں میں پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی قدرت کی شاہکار مثال ہے کہ اس میں ایک ایسا سبق ہے ہم انسانوں کے لیے کہ ہم اپنی جو انفرادی زندگی ہے اس کو، اگر ہم اس کام کو ایک اکیلا بندہ اس کام کو کرنا شروع کر دے گا تو آپ یقین کریں کہ وہ اس کے لیے ناممکنات میں سے ہو جائے گا۔ جیسے شہد کی ایک مکھی کے لیے آدھا کلو شہد تیار کرنا ناممکن ہے، اسی طرح ایک فرد واحد کو اگر وہ اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے یا اپنے اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ اور اگر یہی کام ہمارا سارا معاشرہ، ہماری ساری قوم، ساری ملت مل کر وہ کرے اور اجتماعی طور پر وہ کام کرے، جس کام کو وہ کرنا چاہتی ہے یا جس کام کا وہ ارادہ رکھتے ہیں، وہ کام انشاءاللہ تعالیٰ اس یونٹی کے ساتھ پورا ہوگا۔ تاہم مل کر کام کرنا جو ہے وہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب اس کی ہم کچھ قیمت ادا کریں۔ اس کی قیمت ہمیں مل کر کام کرنے میں ادا کرنی پڑے گی ایک صبر کی صورت میں۔ صبر، اگر ہم ایک دوسرے کے لیے صبر کا پیمانہ اپنے اندر قائم کر لیں گے تو ہمارے انسانوں کے معاشرے میں ایک اتحاد کی فضا قائم ہونی شروع ہو جائے گی، اور اس اتحاد کی فضا میں ہم نہ صرف خود سروائیو کریں گے بلکہ ہم وہ ٹارگٹ بھی اچیو کر لیں گے جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس مل کر کام کرنے میں بہت سارے لوگوں کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم مل کر کام بھی کر رہے ہوں اور اس میں اختلاف نہ ہو۔ اختلاف تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اختلاف ہمارا ایک دوسرے، دیکھیں اس معاشرے میں جب ہم مل کر کام کریں گے تو کوئی بڑے عہدے پہ کام کر رہا ہوگا، کوئی چھوٹے عہدے پہ کام کر رہا ہوگا، کوئی زیادہ اسے پروفٹ گین کر رہا ہوگا، کوئی کم پروفٹ گین کر رہا ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں جو کم یا زیادہ کا جو فرق ہے، اگر کسی کو کم مل گیا یا کسی کو زیادہ مل گیا تو یہ جو فرق ہے وہ یہ کہیں پہ بھی نہیں یہ مینشن کیا جا رہا کہ ہم اس کو اپنے اس عمل سے جو ہم اتحاد کی فضا قائم رکھنا چاہ رہے ہیں اس کو نگلیکٹ نہ کر سکیں، اس پہ ہم اپنی پکڑ نہ کر سکیں۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم دیکھیں جب ہم کام کر رہے ہیں آپس میں مل کر تو ہمارے درمیان اختلافات ہونے ہی ہونے ہیں۔ ہم ان اختلافات کو بھلا کر، ان ساری تلخیوں کو ایک سائیڈ پہ رکھ کر، ہم اگر ایز اے امت کے طور پہ کام کریں، ایز اے مسلمان امت کے طور پہ جب ہم ایک سوچ کے ساتھ میدان میں اتریں گے تو آپ یقین کریں پھر آپ اس اتحاد کی فضا کو قائم کریں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ان کے عہدے سے معزول کیا تو فوری طور پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی ایک خیال اور ایک شکوہ پیدا ہوا کہ مجھے پتہ نہیں کیوں یہاں سے اس عہدے سے نکال دیا گیا ہے،
لیکن آپ نے پھر فوری ہی اس کو اپنے اس چیز کی اصلاح کی، اور اپنی ہی آپ میں جو اصلاح ہے آپ نے وہ اپنی اصلاح کر کے آپ نے اس کو اس جو خواہش کو، جو شکوہ تھا جو آپ کے اندر پیدا ہو رہا تھا، اس کو خود ہی اپنے اوپر قابو کیا۔ تو اس طرح جو انسان اتحاد کی فضا وہی قائم رکھیں گے جو اپنے اندر اٹھنے والے جذبات کو، اپنی اٹھنے والی خواہشات کو دبائیں گے، ان کو اپنے ہی اندر اتحاد کا معاشرہ اس وقت تک قائم ہو ہی نہیں پائے گا جب تک وہ اپنے اندر اٹھنے والے جذبات کو کنٹرول نہ کر سکے۔ اتحاد کی فضا قائم کرنے کے لیے آج کی دنیا کی ایک بڑی ہی زندہ مثال ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق امریکہ میں ایک کمپنی تھی، وہ کمپنی 50,000 ٹن کی مختلف شپمنٹس جو تھیں وہ 16 مہینے میں تیار کرتی تھی، اور وہی سارا ساز و سامان رشیا کی ایک کمپنی جو تھی وہ تقریباً کوئی 12 ماہ میں تیار کر رہی تھی، اور وہی سارا مٹیریل پروڈکٹس اتنی ہی معیار میں جیپنیز کمپنی جو تھی وہ 8 ماہ میں تیار کر رہی تھی۔ جب مختلف ریسرچرز نے اس چیز کو مشاہدے میں لے کے آئے اور اس چیز کو انہوں نے کھنگالا اور دیکھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ساری تگ و دو فورس کرنے کے بعد ایک ملک جو ہے وہ 8 ماہ میں اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ تو اس میں سے جو انہوں نے چیز ان کو سامنے آئی وہ ان کا جیپنیز قوم کا وہ اتحاد تھا، جو انہوں نے ایز اے قوم بن کر اس چیز کو، پروجیکٹ کو وہ کمپلیٹ کرتے تھے۔ انہوں نے ہر وہ لمحہ، چاہے وہ کوئی افسر تھا، کوئی مزدور تھا، کوئی جوان تھا، کوئی بوڑھا تھا، انہوں نے اپنا سارے کا سارا جو عمل تھا وہ اپنے اس باقی معاملات کو نظر انداز کر کے اس اسائنمنٹ پہ لگایا کہ ہم نے اس اسائنمنٹ کو کیسے اچیو کرنا ہے، اس ٹارگٹ کو کیسے اچیو کرنا ہے، اس گول کو کیسے اچیو کرنا ہے۔ ایز اے نیشن انہوں نے اس کام کو سر انجام دیا، اور آج دیکھیں جیپنیز جو ہیں وہ اپنی اس ایک ایفرٹ کی وجہ سے دنیا کی کامیاب ترین قوم سمجھے جاتے ہیں۔ اس لیے نوجوان دوستو، آج ہمیں اس چیز پہ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایز اے امت، ایز اے قوم کیسے ہم متحد ہوں۔ ہمیں متحد ہونا ہے، ہمیں اپنے اختلافات کو بلانا ہے۔ اگر ہم اپنے اختلافات کو نہیں بلائیں گے تو آپ یقین کریں ہمارا شمار ان قوموں میں ہوگا جو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، جو کبھی بھی ان سیڑھیوں پہ گامزن نہیں ہو سکیں گے، وہ کبھی بھی فاتح نہیں بن سکیں گے۔ تو آج ہم سب نوجوانوں نے مل کر اس چیز کا عہد کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ اختلاف کے باوجود اتحاد کی فضا قائم رکھنا اصل میں یہی کامیابی ہے۔ دیکھیں، جو اختلاف جو ہے، اختلاف کبھی بھی اتحاد کو جنریٹ نہیں کرتا۔ اتحاد کب جنریٹ ہوتا ہے، اتحاد کب پیدا ہوتا ہے؟ جب کچھ لوگ جن کے درمیان اختلاف چل رہا ہے وہ ان خواہشات کو، ان جذبات کو، ان اپنے اندر اٹھنے والے جو ان کے خیالات ہیں ان پہ کنٹرول کریں۔ وہ کچھ لوگ اس چیز پہ راضی ہوں گے تو پھر ہم سب مل کر ایک ایز اے قوم بن کر ابھریں گے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے نبی، دین بھی اور ایمان بھی ایک، حرم بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، بڑی بات ہوتی جو سبھی مسلمان بھی ایک، کہیں فرقہ بندیاں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ نوجوان دوستو، آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے اس اتحاد کی جو ہم اپنی صفوں میں پیدا کریں۔ اگر ہم آج اس اتحاد کی فضا کو قائم نہ کر سکیں تو آپ یقین کریں کہ پھر ہم آنے والی نسلیں جو ہیں ہماری، وہ اس بات پہ ایک شکوہ کریں گی ہمارے ساتھ کہ کیا لوگ تھے جو اپنے آپ میں اتحاد نہ پیدا کر سکیں۔ ہم نے سارے اختلافات کو ایک طرف رکھ کے، ساری چیزوں کو بلا کر اپنے اندر ایک اتحاد کی فضا قائم کرنی ہے۔ بہت شکریہ۔